اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد المسئلۃ الثالثہ، اس میں سے تیسرا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ ہم گفتگو کر لیں گے کہ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ما لو باع معتقدا لکونہ غیر جائز التصرف فبان کونہ جائز التصرف۔ یہ مسئلہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی مال کو فروخت کرتا ہے۔ ایک شخص کیا کرتا ہے؟ کسی مال کو فروخت کرتا ہے، اور فروخت کرتے وقت اس کا اعتقاد یہ ہے کہ میں اس میں تصرف کرنا میرے لیے شرعاً جائز نہیں، کیونکہ تصرف جائز کب ہوتا ہے؟ یا مالک کے لیے تصرف جائز ہوتا ہے، یا ولی کے لیے ہوتا ہے، یا وکیل کے لیے ہوتا ہے۔ عام شخص کے لیے کسی کے مال میں تصرف جائز نہیں ہے۔ تو وہ جب فروخت کر رہا تھا وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا تھا؟ فضولی سمجھ رہا تھا۔ یعنی فضولی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تصرف جائز نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو فضولی سمجھ رکھا تھا کہ میرے لیے تصرف جائز نہیں ہے۔ اس عنوان سے اس نے غیر کے مال کو فروخت کیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ میرے لیے اس میں تصرف کرنا جائز تھا۔ کیسے جائز تھا؟ یا اس بنا پر جائز تھا کہ اپنے آپ کا مالک ہونا ظاہر ہوا، یا اس وجہ سے کہ اپنے آپ کا ولی ہونا ثابت ہوا۔ اس طرح سے اس کو پتہ چل گیا کہ میں جائز التصرف تھا، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کے مختلف انشاءاللہ صورتیں بعد میں آ جائیں گے۔ مال و باع معتقدا، اگر کوئی شخص باع مال الغیر یا باع مالن یا کسی مال کو فروخت کرتا ہے معتقدا، اس اعتقاد کے ساتھ کہ لکونہ غیر جائز التصرف، کہ میں اس مال میں میرے لیے اس مال میں تصرف کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، یعنی میں اس کا مالک بھی نہیں ہوں، اس کا مجھے مالک نے اذن بھی نہیں دیا ہے، اور میں اس کا وکیل بھی نہیں ہوں، لہذا اس کو تصرف کرنا میرے لیے شرعاً حق نہیں ہے۔ فبان کونہ جائز التصرف، اور اس کے بعد بعد البیع، بان یعنی ظہرا، بعد البیع علم او ظہرا انہ کان جائز التصرف، لیکن بے کرنے کے بعد اس کے علم میں آیا کہ میں تو جائز التصرف تھا۔ کیسے جائز التصرف تھا؟ یا اس بنا پر کہ اس کا اپنے آپ کا مالک ہونا پتہ چلا کہ میں ایک مالک تھا، یا اپنے آپ کے ولی ہونے کا علم ہوا، یا اپنے معذون ہونے کا علم ہوا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر صورتیں کیا ہیں؟ وہ عدم جواز تصرف المنکشف خلافہ، یعنی وہ عدم جواز تصرف، اس کو کیا تھا؟ پہلے کیا سمجھ رہا تھا؟ اعتقاد کیا تھا اس کا؟ اعتقاد یہ تھا کہ جائز تصرف نہیں ہے، جبکہ بعد میں کیا ہوا؟ انکشاف خلاف ہوا، بعد میں انکشاف خلاف ہوا۔ تو لہذا جو عدم جواز تصرف ہے، اپنے آپ کے کا اس مال پہ تصرف کا جائز نہ ہونا کیسے ہو سکتا ہے؟ تصرف کا جائز نہ ہونا کیسے ہو سکتا ہے؟ اما لعدم الولایتی، یا اس بنا پر تھا کہ اپنے آپ کو ولی نہ سمجھ رہا تھا۔ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا تھا؟ ولی۔ اس کے اعتقاد میں یہ تھا کہ میں ولی نہیں ہوں اس کا۔ اب یہ ولی نہیں ہے تو اس مال میں تصرف کرنا، اب یتیم کے مال کو وہ فروخت کر رہا ہے، اس کا اعتقاد یہ ہے کہ میں اس یتیم کا ولی نہیں ہوں، یا اس مجنون کا ولی نہیں ہوں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس کا ولی تھا، تو لہذا اس کا عدم جواز تصرف اس بنا پر ہے کہ اپنے آپ کو ولی نہیں سمجھ رہا تھا، بعد میں ولی ہونا ثابت ہوا۔ فانکشف کونہ ولی، بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ تو اس کا ولی تھا، یتیم کا یا مجنون کا، اس بچے کا ولی تھا۔ یا اس وجہ سے وَإِمَّا لِعَدَمِ الْمِلْكِ، یا اس کا عدم جواز تصرف کا اعتقاد کس بنا پر تھا؟ یعنی اس کا اعتقاد یہ تھا کہ میں عدم جواز تصرف، مجھے اس میں تصرف کرنے کا شرعاً جواز نہیں ہے، لیکن بعد میں یہ اس عدم جواز تصرف کس بنا پر؟ کیونکہ اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھ رہا تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں چونکہ اس مال کا مالک نہیں ہوں، اس وجہ سے مجھے اس مال میں تصرف کرنے کا شرعاً جواز نہیں ہے۔ بعد میں کیا ہوا؟ فانکشف کونہ مالکن، بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ تو مالک تھا۔ تو لہذا کیا ہوا؟ دو لحاظ ہیں، وہ اپنے آپ کو غیر جائز تصرف سمجھ رہا تھا، کس وجہ سے؟ یا اپنے آپ کو ولی نہ سمجھنے کی وجہ سے بعد میں ولی ہونا ظاہر ہوا، یا اپنے آپ کو مالک نہ سمجھ رہا تھا، اس وجہ سے عدم جواز تصرف سمجھ رہا تھا، لیکن بعد میں مالک ہونا ظاہر ہوا، تو پھر جواز تصرف ثابت ہوا۔ اس کے بعد پھر آگے وَعَلَىٰ كُلٍّ مِّنْهُمَا، اور دونوں صورتوں میں، دونوں فرضوں کے تحت، دونوں صورتوں میں کہ چاہے اس کا جو عدم جواز تصرف ہونا ولی نہ ہونے کو فرض کرنے کی وجہ سے ہو، یا مالک نہ سمجھنے کی وجہ سے ہو، دونوں صورتوں میں فَإِمَّا أَن يَبِيعَ عَنِ الْمَالِكِ وَإِمَّا أَن يَبِيعَ لِنَفْسِهِ، اس کا جو فروخت کرتے وقت وہ کس عنوان سے فروخت کر رہا ہے؟ فضولی کے عنوان سے نا، کیونکہ اپنے آپ کو ولی بھی نہ سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو مالک بھی نہ سمجھ رہا ہے، تو اس کے یہ بے ظاہراً کس عنوان سے ہو رہا ہے؟ یہ بے ظاہراً
فضولی کے عنوان سے ہو رہا ہے، تو یہ فضولی کے عنوان سے یہ معاملہ کر رہا تھا، تو پھر اما یبیع عن المالک، یا یہ اس مال کو فروغ کر رہا ہے مالک کے لیے، تاکہ اس مال کو میں تو فروغ کروں گا لیکن اس کا پیسہ دے تو پھر مالک کو دے دوں. وَإِمَّا يَبِعَ لِنَفْسِهِ، یا تو اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں اس مال کو اپنے لیے فروغ کروں گا، ہاں جی، تاکہ اس کا پیسہ میرا اپنی جیب میں چلا جائے. تو لہٰذا نتیجے میں کیا بن جاتا ہے؟ یہ دو صورت ہو گئی، پہلے دو صورت اور یہ دو صورت. تو ان دونوں کا آپس میں ضرب لگائے تو کیا ہے؟ فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ، کل 4 صورتیں بن جاتی ہیں. انشاءاللہ وہ 4 صورتوں میں سے ایک ایک کر کے ہم اس کا حکم بیان کر لیں گے. الصورۃ الاولیٰ، ان میں سے پہلی صورت یہ ہوا کہ ان یبیع عن المالک. صورت اول یہ ہے کہ یہ اس مال کو جو کہ اپنے آپ کو غیر مالک اور غیر ولی فرض کرا ہے، یعنی ابھی ہم نے کو اس غیر کے مال کو فروغ کرا ہے، یعنی اس کا اپنے نظر میں تو وہ فضولی ہے، فضولی کے عنوان سے اس مال کو فروغ کر رہا ہے. کس کے لیے؟ یبیع للمالک، مالک کی خاطر فروغ کر رہا ہے کہ اس کا پیسہ مالک کے جیب میں چلا جائے، جبکہ اس کا اپنے اعتقاد ہے کہ وہ فضولی ہے. اپنا اعتقاد کیا ہے؟ وہ فضولی ہے اور مالک کے لیے معاملہ کر رہا ہے. فَانْكَشَفَ كَوْنُهُ وَلِيًّا عَلَى الْبَيْعِ، لیکن بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ تو ولی تھا، سرپرست تھا اس بے کے اوپر، کیونکہ یہ بچے کا مال تھا یا یتیم کا مال تھا یا اس مجنون کا مال تھا، اور ہم نے کو ولی نہ سمجھ رہا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ میں اس مجنون یا ولی کا، اس مجنون کا یا بچے کا یا یتیم کا ولی ہے. تو کیا ہوگا؟ هل هذا البيع صحیح او غیر صحیح؟ حجی ما ہوا حکم هذا المعاملہ، هذا المعاملہ یہ. تو اس کا حکم مصنف فرماتے ہیں کہ فلا ينبغي الاشکال، اس بیان میں اشکال کرنا سزاوار نہیں ہے، مناسب نہیں کہ ہم اشکال کریں. کس حوالے سے؟ فی اللزوم، اس کے لزوم پر. یعنی کہ مطلب مسئلہ صاحب ہے کہ یہ معاملہ حتماً معاملہ یہ لازم ہے اور اس کے لزوم میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. حتی علی القول ببطلان الفضولی، یہاں تک کہ، حتی کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ فضولی کے حوالے سے علماء کا دو رائے ہے نا. بعض علماء عالم فضولی کو کیا سمجھتا ہے؟ مطلق عقد فضولی میں ان کا رائے یہ ہے کہ عقد فضولی باطل ہے. ایک گروہ کا نظر عقد فضولی صحیح ہے. تو اگر ہم عقد فضولی کو صحیح سمجھیں تو پھر یہاں پر کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ بطرق اولا یہ معاملہ صحیح ہے. یہاں تک کہ آپ اس رائے کو مانتے ہیں کہ جو عقد فضولی کے بطلان کا ہے، مثلا جو علماء عالم عقد فضولی کو مطلقاً باطل سمجھتے ہیں، تو ان علماء کے نظر میں بھی ٹھیک ہے عقد فضولی تو باطل ہوگا لیکن یہ معاملہ باطل نہیں ہوگا، یہ معاملہ لازم. کیوں؟ کیونکہ یہ فضولی نہ رہا نا. یہ معاملہ فضولی سے کیا ہے؟ تخصصاً خارج ہے، کیونکہ یہ ولی تھا اور معاملہ کس نے کیا تھا؟ تو ولی کا معاملہ فضولی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو لہذا انکشاف کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فضولی نہ ہونے کا انکشاف ہوا نا. پہلے فضولی کے عنوان سے ظاہراً معاملہ کر رہا تھا، بعد میں جب انکشاف خلاف ہوا تھا کہ وہ ولی تھا، تو اس کا ولی ہونے کا جو ہے علم ہوتے ہی یہ معاملہ فضولی سے تخصصاً خارج ہے. یہ معاملہ ولی کا معاملہ ہے. تو لہذا اس بنا پر اگر چاہے عقد فضولی کے بطلان کے بھی قائل ہوں یہ، لیکن یہ معاملہ باطل نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ ہی لازم ہے. یہ اجازت پر موقوف بھی نہیں بلکہ معاملہ ڈائریکٹ ہی لازم ہے. یہ ہو گیا مصنف کا اپنا رائے ہے، مصنف کا اپنا نظریہ ہے. لیکن الظاہر من المحکی عن القاضی، لیکن قاضی ابن براج سے جو حکایت ہوئی ہے، علماء عالم نے اس کی طرف سے حکایت کی ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے یہ فرمایا قاضی ابن براج نے کہ انہ اذا اذن السید لعبدہ فی التجارہ، کہ اگر کوئی مالک اپنے غلام کو تجارت کے اوپر اذن دیا ہے، یعنی اذن تو مولا نے اس کو اذن دیا ہوا تھا اپنے غلام کو تجارت کرنے کے اوپر، فباع واشترى، پھر غلام نے بھی کیا کیا تھا؟ اس مالک کے مال کو، باع کا مشارہ ہے خود اپنے غلام کے مال بھی، کیونکہ اپنے غلام کی مال بھی جو ہے مولا کی ملکیت ہے نا. تو لہٰذا غلام کوئی بھی مال چاہے مولا کے مال کرے اپنا مال، دونوں صورتیں مولا کی ملکیت ہے. بس غلام نے کیا کیا؟ مال کو فروغ بھی کیا، بے بھی کیا، واشترى، اور مال کو خرید بھی لیا. وَهُوَ لَا يَعْلَمْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، لیکن غلام کو یہ معاملہ کرتے وقت اپنے مالک کی اذن کا پتہ نہیں تھا. یعنی غلام اپنے عقیدے کے مطابق اس کو سمجھ میں لیا ہے کہ میں میں جو ہے بغیر اپنے مولا کے اذن کے معاملہ کر رہا ہوں. اس کا اپنے اعتقاد کیا ہے کہ میں یہ بے جو کر رہا ہوں، یہ جو میں شرع کر رہا ہوں، مجھے اس حوالے سے میرے مولا کو پتہ نہیں ہے، لہٰذا میں مولا کے اذن کے بغیر یہ معاملہ کر رہا ہوں، جبکہ مولا نے حقیقت میں اس کو اذن دیا ہوا تھا. حج وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، کہ غلام اپنے سید کے اذن کو نہیں جانتا ہے، وَلَا يَعْلَمَ بِهِ أَحَدٌ، اور نہ کوئی دوسرا بندہ اس اذن کو جانتا ہے.
خود مولا کو پتہ ہے، کسی اور کو اس کا پتہ نہیں ہے، نہ غلام جانتا ہے اس دن کے بارے میں، نہ کوئی دوسرا بندہ اس دن کو جانتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ حالانکہ واقعاً تو یہ غلام معذون ہے، یعنی غلام واقعی حال میں کیا ہے، فضولی نہیں ہے، بلکہ واقع میں کیا تھا، وہ معذون تھا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں معذون ہوں، بلکہ اپنے عقیدے میں آپ نے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے، فضولی سمجھ رہا ہے، ہاں جی۔ تو پھر یہ معاملے کا حکم کیا ہے؟ تو پھر قاضی ابن براج نے کیا کہا کہ انہ اذا اذن سید لعبدہ وهو لا يعلم لم يكن معذونا فی التجارہ۔ تو قاضی ابن براج کی حکایت جو ہوئے اس کا نظریہ کیا ہے کہ یہ غلام معذون شمار نہیں ہوگا، یعنی فقط اذن واقعی ہے لیکن اذن ظاہری کا پتہ اس کو نہیں ہے، تو فقط واقعی میں اذن ہونے کی وجہ سے یہ غلام معذون شمار نہیں ہوگا، اس کا یہ معاملہ یہ معذون کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ جب معذون نہیں ہوگا تو کس میں داخل ہوگا؟ پھر فضولی میں داخل ہوگا، کیونکہ معذون نہیں ہے تو پھر فضولی ہوگا۔ تو لہٰذا قاضی ابن براج کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی میں اذن ہو لیکن اب اس کو اس اذن کا پتہ نہ ہو تو پھر اس طرح میں پھر یہ معذون شمار نہیں ہوگا، ہاں جی۔ اس کے بعد پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِّمَّا فَعَلَهُ۔ تو جب یہ معذون کا معاملہ شمار نہیں ہوا تو پھر معاملہ فضولی ہوا، تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر اس کا حکم کیا ہے؟ وَلَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِّمَّا فَعَلَهُ۔ تو پھر اس عبد نے جتنے بھی تصرفات کیا ہے اس اذن کا علم ہونے سے پہلے، اذن کا علم ہونے سے پہلے عبد نے جتنے بھی تصرفات کیا، بے و شراء بھی کیا، اور جب فقط بے و شراء کے اس پر نہیں رکا نا، بلکہ مبیع کو آگے مشتری کے حوالے بھی کیا ہے، تصرف کر کے مشتری سے مبیع جو ہے ثمن کو قبضے میں بھی لیا ہے، تو یہ سارے جو معاملات جو عبد نے اذن کا علم ہونے سے پہلے کیا، یہ ساری چیزیں شرعاً جائز نہیں ہیں، کیونکہ تصرف بھی مال غیر کے زمرے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ فَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ۔ لیکن یہ سارے تصرفات کرنے کے بعد، بے کرنے کے بعد، شرع کرنے کے بعد اس کو پتہ چل گیا بعد میں، کس کو؟ عبد کو۔ فَإِنْ عَلِمَ الْعَبْدُ بَعْدَ ذَلِكَ۔ عبد کو ان سارے تصرفات کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ انہو کان معذونا، کہ وہ کیا تھا؟ معذون تھا۔ پھر کیا ہوا؟ واشترى وباع، پھر مزید بے و شراء کیا، یعنی مطلب کہ بے و شراء کا سلسلہ تو اس نے پہلے کیا تھا جب وہ معذون ہونے کا علم نہیں تھا، پھر معذون ہونے کا علم ہوا، ہونے کے بعد کیا ہوا؟ واشترى وباع، پھر اس نے مزید معاملہ کرنا شروع کیا کہ بعض چیزوں کو اس نے فروخت کیا، بعض چیزوں کو خرید لیا، تو پھر یہ بعد والے معاملات کیا ہوں گے؟ یا ما فعلہ بعد الاذن، مولا کے اذن کا علم ہونے کے بعد جو معاملات اس نے انجام دیا ہے یہ شرعاً کیا ہے؟ شرعی نقطہ نگاہ سے جائز ہے۔ وَلَمْ يَجُوزْ مَا فَعَلَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، لیکن اس کے وہ معاملات جائز نہیں ہیں کہ جو ما فعلہ قبل ذلك، اس نے بچا لیا قبل ذلك، قبل علم بالاذن، اذن کا علم ہونے سے پہلے، ہاں جی۔ تو پھر ابن براج کے ذریعے نظر کیا ظاہر ہوا کہ یعنی فقط اذن واقعی کا ہونا کافی نہیں معاملے کی صحت کے لیے، بلکہ اذن علم بالاذن ہونا چاہیے، اذن واقعی، اذن ظاہری بھی ہونا چاہیے۔ اب آگے فرماتے ہیں، یہ نبی قاضی ابن براج کی جو عبارات ہے ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ فَإِنْ أَمَرَ السَّيِّدُ قَوْمًا، اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ سید نے پہلے مسئلے میں فرض یہ تھا کہ نہ غلام کو اذن کا پتہ ہے نہ کسی اور شخص کو پتہ ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں۔ اب یہاں مسئلہ ہے، اب یہ دوسرا مسئلہ جو بھی آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ غلام کو تو پتہ نہیں ہے لیکن دوسرے بعض لوگوں کو پتہ ہے، تو پھر کیا یہ اذن دائرے میں داخل ہوگا نہیں ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ فَإِنْ أَمَرَ السَّيِّدُ قَوْمًا، یعنی اس مالک نے ایک گروہ کو امر کیا تھا، ان کو حکم دیا تھا، کیا حکم دیا تھا؟ أَنْ يُبَايِعُ الْعَبْدَ، کہ میرے غلام کے ساتھ تم معاملہ کر سکتے ہیں، میرے غلام جو فلانا غلام ہے تم اس کے ساتھ بے و شراء کر سکتے ہو، ان کو امر کیا، مولانا امر ان کو کیا، غلام کو نہیں کیا ہے۔ وَالْعَبْدُ لَا يَعْلَمْ بِإِذْنِهِ لَهُ، لیکن عبد کو پتہ نہیں ہے کہ میرے مالک نے مجھے یہ معاملات کا اذن دیا ہے، عبد کو خود پتہ نہیں ہے کہ میرے مولا نے مجھے اس معاملہ کا اذن دیا ہے، لیکن کن کو پتہ ہے؟ ان قوم کو پتہ ہے۔ تو پھر کیا ہوگا، اس کا حکم کیا ہوگا معاملے کا؟ کان بیعہ و شراؤہ منہم جائزاً، تو پھر اس غلام کا ان قوم کے ساتھ بیع و شراء کرنا شرعاً کیا ہوگا؟ جائز ہوگا، پھر یہ معاملہ جائز ہوگا۔ وجرى ذلك مجرى الاذن الظاہر، اور اس کا بعد پھر مولا کا اس قوم کو حکم دینا یہ گویا کہ کیا شمار ہوگا؟ مولا کے لیے اذن ظاہری شمار ہوگا، یعنی کہ گویا کہ اس غلام کو مولا کی طرف سے ظاہر یعنی فقط اذن باطنی نہیں تھا بلکہ یہاں پر اذن ظاہری شمار ہوگا۔ کیوں؟
کیونکہ اس اذن کا اگرچہ غلام کو پتہ نہیں لیکن دوسرے لوگوں کو تو پتہ ہے، تو لہٰذا دوسرے لوگوں کا علم کی بنا پر اس کو اذن ظاہری شمار کیا جائے گا، اور اس کے یہ معاملات جو اذن کے بغیر بھی اگرچہ غلام کے علم میں نہیں ہیں پھر بھی معاملات شرعاً جائز ہوں گے۔ حج فَإِنِ اشْتَرَى الْعَبْدُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ، اب یہ معاملات تو کن افراد کے ساتھ ہوا تھا؟ انہی قوم کے ساتھ ہوا تھا جن کو مولانا امر کیا تھا نا، لیکن اب اس کے بعد پھر اس غلام نے اذن کا پتہ چلنے کے بعد کیا کیا؟ اشترى العبد بعد ذلك من غیرهم، غلام نے اس قوم کے علاوہ دوسرے بعض گروہ کے ساتھ معاملہ کیا جس کو اذن نہیں کیا۔ مولانا ان کو ایک قوم کو تو امر کیا ہے نا، لیکن اب غلام نے معاملہ کیا کن کے ساتھ؟ کسی دوسرے گروہ کے ساتھ جس کو مولا کا امر نہ بھی ہے مثلا، تو تب بھی کیا ہوگا؟ وباع، ان کے ساتھ شرع کرے، معاملہ کرے، وباع، اور ان کے ساتھ بے کرے تو پھر اجازہ، تو پھر وہ معاملہ بھی کیا ہوگا؟ کیونکہ جب غلام معذون ہونے کے بعد پھر وہ معاملہ کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، چاہے اسی قوم کے ساتھ کرے کسی اور قوم کے، کیونکہ شرعاً معذون شمار ہوگا، تو لہٰذا معاملہ جائز ہے۔ انتہا، کیا ختم ہوا کس کا کلام؟ محکی عن القاضی، جو قاضی سے حکایت کر کے جو حکم بیان کیا تھا وہ یہاں سے ختم ہو گیا۔ تو معیار کیا ہوا؟ اذن جب تک باطن کی حد تک ہے کسی کو پتہ نہیں ہے وہ معذون شمار نہیں ہوگا، لیکن جب اذن ظاہری کا کسی نہ کسی طریقے سے پتہ ہو، نہ غلام کو، کسی غلام خود غلام کو یا کسی دوسرے کو پتہ ہو، تو پھر یہ معاملات جائز ہوں گے۔ حج یہ تو ہو گیا قاضی ابن براج کا نظرہ ہوا، لیکن وعن المختلف الایراد علیہ، لیکن کتاب علامہ نے اپنی کتاب مختلف میں اس پر کیا کیا ہے؟ الایراد علیہ، اس ابن براج کے نظریے پر اشکال کیا ہے، اس نظریے پر اشکال کیا ہے۔ اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ کیا ہے کہ بِأَنَّهُ لَوْ أَذِنَ الْمَوْلَى وَلَا يَعْلَمُ الْعَبْدُ، کیونکہ اگر واقع میں مولا نے اذن دیا ہے اس عبد کو، اپنے غلام کو واقع میں، وَلَا يَعْلَمُ الْعَبْدُ، اور عبد کو اس اذن کا اگر بالفرض پتہ نہیں ہے، ثم باع العبد، اور اذن کا پتہ ہوئے بغیر اگر غلام معاملہ کرتا ہے تو پھر یہ معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ صح، یہ معاملہ صحیح ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ معیار اذن واقعی معیار ہے، مولا کی طرف سے اذن ہونا نہ ہونا واقعی میں یہ معیار ہے، اس علم کا اذن کا پتہ ہو یا نہ ہو یہ کوئی معیار کیوں؟ لأنه صادف الاذن، کیونکہ اگرچہ بغیر علم کے یہ بیع و شرع کیا ہے، لیکن یہ جو بیع و شرع اور یہ معاملہ کیا ہے حقیقت میں اذن کے ساتھ برابر لگ گیا ہے، صادف یعنی اذن کے ساتھ انجام پایا ہے، واقعی میں یہ معاملات کس کے ساتھ انجام پایا ہے؟ اذن مولا کے ساتھ انجام دیا، اگرچہ وہ اذن واقعی ہی کیوں نہ ہو۔ حج ولا يؤثر في اعلام المولا بعض المعاملین، اور اذن جب اذن واقعی اور اذن حقیقی کافی ہے معاملے کی صحت کے لیے، تو اس طرح میں پھر مولا کا کسی معاملین کو اذن میں ہم کہنا یہ چاہیں گے، اگر آپ اذن ظاہری کو ہی ضروری سمجھتے ہیں کہ علم اذن کا ضروری سمجھتے ہیں، تو پھر علم اذن ہر صورت میں ہونا چاہیے، اس طرح میں پھر معیار کیا ہونا چاہیے؟ وہ غلام کو اذن کا علم ہو تو پھر معاملہ صحیح ہونا چاہیے، وإلا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اذن باطنی کافی ہے تو پھر کسی کو بھی علم ہونا ہوگا، معیار نہیں ہونا چاہیے۔ بس اگر اذن ظاہری اگر شرط قرار دینے کی اس طرح میں پھر غلام کو پتہ نہ ہو، اس معاملین کو پتہ ہو، تو پھر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اگر آپ اس ظاہری کو معیار قرار دینے کی اس طرح میں پھر غلام کو پتہ نہ ہو تو معاملہ باطل ہونا چاہیے، اگرچہ وہ معاملین کو پتہ ہو نہ ہو، ان کا پتہ ہونا نہ ہونے سے کوئی فرق ہے، تو معیار اس غلام کا علم ہونا نہ ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر غلام کو علم ہو تو معذور ہونا چاہیے، وإلا نہیں ہونا چاہیے، لیکن حقیقت میں علم ہی شرط نہیں ہے بلکہ اذن حقیقی معیار ہیں۔ حج ولا يؤثر في اعلام المولا بعض المعاملین، تو اس اذن کے معذون ہونے یا نہ ہونے میں حوالے سے، یعنی غلام کے معذون بننے یا نہ بننے میں مولا کا بعض دیگر معاملین کو حکم دینا یا نہ دینے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی بالفرض غلام واقعی میں معذون ہے، چاہے مولا بعض معاملین کو اس کا حکم دے یا نہ دے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ وَهُوَ حَسَنٌ، اور یہی علامہ کی جو اشکال ہے جو انہوں نے مختلف میں بیان فرمایا ہے ابن براج کے نظریے پر اشکال کرتے ہوئے، یہی حسن ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو تائید کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اذن واقعی کافی ہے، اذن ظاہری اس کا علم ہونے کو ضروری نہیں ہے۔ یہ تو کیا مثلا ہم پہلا صورت اول، صورت ثانیہ، الصورت الثانیہ ان یبیع لنفسہ، پہلے کیا تھا صورت اول میں؟ ان یبیع للمالک فانکشف کونہ ولیا تھا نا، اب دوسری صورت ان یبیع لنفسہ، اس نے فروغ کرتے وقت کس کے لیے فروغ کیا تھا؟ غلام نے، یعنی اس غیر مالک نے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ وہ شخص جو کہ غیر مالک ہے، اپنے آپ کو غیر مالک سمجھ رہا ہے نا، وہ اپنے آپ کو غیر مالک سمجھ رہا تھا اور وہ معاملہ کر رہا ہے کس کے لیے؟
اپنے لیے تاکہ اس کا پیسہ اپنی جیب میں ڈالے. فانکشف کونہ ولیا، بعد میں معلوم ہوا کہ میں فضولی نہیں تھا بلکہ میں تو کیا تھا؟ ولی تھا. اپنے آپ کے ولی ہونے کا معاملہ کرنے کے بعد انکشاف ہوا. تو پھر کیا یہ معاملہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ فظاہر ایضاً صحت العقد، تو یہاں پر بھی ظاہر یہ ہے کہ عقد کو کیا ہونا چاہیے؟ عقد کو صحیح ہونا چاہیے، باطل نہیں ہونا چاہیے. کیوں صحیح ہونا چاہیے؟ لما عرفتہ، کیونکہ آپ نے پہلے بھی جان چکا ہے کہ من ان قصد باعمال الغیر لنفسه لا ينفع ولا يقدح. ہاں جی، کیونکہ آپ کو پہلے عقد فضولی کے ابتدائی ابحاث میں بیان کر چکے ہیں نا کہ وہاں پر ہم نے عقد فضولی لنفسه کو کیا سے کرا دیا؟ صحیح کرا دیا، باطل کرا دیا. عقد الفضولی لنفسه کو صحیح کرا دیا کہ اس نے ارادہ کیا تھا؟ قاصد معاملہ اپنے لیے کیا تھا، لیکن پھر بھی ہم نے اس کو مالک کے ہم صحیح کرا دیا نہیں دیا. تو پھر ہم نے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کسی شخص کا معاملے کو اپنے خاطر کرنا جبکہ مال کسی اور کا ہو تو پھر فقط یہی اپنے لیے کرنے کا قصد کرنا، یہ معاملے کے صحت بطلان پر کوئی اثر نہیں ہوگا. معاملہ واقع میں صحیح ہے تو صحیح ہوگا، باطل ہے تو اس کے اپنے قصد کرنے سے فرق ہے نہیں پڑتا ہے. حج لما عرفت من ان قصد باعمال الغیر لنفسه، غیر کے مال کو اپنے لیے کرنے کا ارادہ کرنا یہ لا ينفع ولا يقدح، نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے ولا يقدح، اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے معاملے کی صحت پر. معاملہ صحیح ہے. حج لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ آیا پہلے تو اس نے معاملہ کرتے وقت کس عنوان سے انجام دیا تھا؟ فضولی کے عنوان سے. اب بعد میں پتہ چلا کہ وہ ولی ہیں، تو کیا پھر اس نے پھر بعنوان ولی بعد میں اس معاملے پر اجازت جدید کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ بھی توقف علی اجازت ہی، یہاں پر اس کی اپنی نہیں بلکہ مولا علیہ نا، کہ یہ ولی ہے اور اس کا مولا علیہ ہوتا ہے نا، مولا علیہ. تو کیا یہ معاملہ ولی نے اس عنوان سے انجام دیا کہ وہ ولی نہ ہونے کا اپنے آپ کو ولی نہیں سمجھ رہا تھا؟ تو اس کے غیر ولی ہونے کے عنوان سے جو معاملہ انجام دیا ہے، اس کی صحت کے لیے کیا مولا علیہ کی اجازت بھی ضروری ہے یا اجازت ضروری نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وفی توقف علی اجازتہ للمولا علیہ وجہ، اس معاملے کے صحت کے لیے مولا علیہ کی طرف سے اجازت ہونے میں ایک وجہ ہے، یعنی ایک دلیل ہے. یعنی کسی حد تک یہ معاملہ یہ قوی ہو سکتا ہے، یہ نظرہ کسی حد تک کیا ہے؟ وزنی ہے. کہ مولا علیہ کی اجازت کو کیا کرا دیں؟ ہم شرط کرا دیں. کیوں شرط کرا دیتے ہیں؟ مولا علیہ کی اجازت کیوں ضروری ہے؟ لأن قصد کونہ لنفسہ یوجب عدم وقوع البیع علی الوجہ المعزون، کیونکہ اس نے ابھی بجا لاتے وقت کس عنوان سے بجا لایا تھا؟ فضولی کے عنوان سے بجا لایا تھا. اور پھر فضولی کے عنوان سے معاملہ کر کے اس کا ارادہ کیا تھا؟ معاملہ اپنے لیے کرنے کا. تو وہ فضولی کے عنوان سے معاملہ کرے اور وہ بھی اپنے لیے کرنے کا ارادہ کرے، تو یہ بات کیا کرتا ہے؟ یہ بات اس بات کا سبب بنتا ہے کہ معاملے کو معزون کے عنوان سے واقع نہ ہونے کا سبب بنتا ہے کہ اب یہ معاملہ بعنوان معزون واقع نہیں ہو رہا ہے بلکہ بعنوان فضولی واقع ہو رہا ہے، اس سبب کا بنتا ہے. تو لہٰذا اس معاملے کو صحیح کرنے کے لیے اجازت جدید کی ضرورت ہے. حج لأن قصد کونہ لنفسہ، کیونکہ اس کا یہ ارادہ کرنا ہے کہ معاملہ اس کے اپنے لیے ہو، تو یہ ارادہ اور یہ قصد یوجب، یہ سبب بنتا ہے کہ عدم وقوع الوجہ علی وجہ المعزون، کے بے معزون کے عنوان سے واقع نہیں ہوا بلکہ یہ کس عنوان سے ہوا ہے؟ فضولی کے عنوان سے ہوا. کیونکہ معزون کس سے کرتا ہے معاملہ؟ معزون اگر معاملہ کرے تو ہمیشہ مالک کے لیے کرتا ہے، کوئی بھی معزون معاملہ اپنے لیے نہیں کرتا ہے. اب یہ بندہ اپنے لیے کرتا ہے تو پھر اس نے معاملہ بعنوان معزون نہیں کیا ہے بلکہ بعنوان فضولی کیا ہے. لہٰذا آپ بعنوان معزون معاملے کو صحیح کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ مولا علیہ کی اجازت چاہیے. حج فتعمل، لیکن اس میں تعمل ہے. تعمل کیا ہے؟ تعمل اس میں کیا فرماتے ہیں کہ بھائی جب آپ کو پہلے بھی اوپر بتا دیا نا کہ واقع میں ولی تھا نہیں تھا، جب آپ واقع میں ولی تھا تو آپ کے ولی ہونے کا بعد میں انکشاف ہو جائے تو پھر یہ انکشاف سے آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ عقد کرتے وقت بھی وہ ولی تھا نہیں تھا. جب ولی تھا تو پھر معزون اذن مولا اس کے معاملے کے ساتھ مقرون تھا. تو جب اذن مولا اس معاملے کے ساتھ ہی مقرون ہے تو پھر اجازت مداخلے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کے رضائے مولا کی رضائے باطنی معاملے کے لیے ثابت ہے، کیونکہ اس نے مولا نے آپ کو مولا کی طرف سے آپ ولی ہے، آپ کو ثابت ہو گیا ہے، تو جب رضائے مقارن موجود ہے تو اجازت متاخرہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ تعامل حاجی سمجھا نہیں آ رہا ہے؟ اجازت متاخرہ لا وجہ لہ مع ان الاذن معزونا او مقرونا مع البیع او معاملہ. ٹھیک ہے جی. فتعمل. اس کے بعد مسئلہ نمبر 3 الصورۃ الثالثہ، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان یبیع عن المالک، کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ معاملہ مالک کے لیے کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ابھی تک غیر جائز تصرف
ہمارا فرض کیا ہے؟ معاملہ کرتے وقت اپنے آپ کو کیا خیال کرنا ہے؟ غیر جائز تصرف فرض کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فضولی سمجھ رہا ہے، اور فضولی سمجھ کر معاملہ کر رہا ہے۔ معاملہ کس کے لیے؟ مالک کے لیے۔ پھر کیا ہوا؟ تم ینکشف کونہ مالکن، پھر بعد میں پتہ چلا ہے کہ میں خود مالک تھا۔ پہلے آپ نے معاملہ کسی اور مالک کے لیے کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ خود اپنا خود ہی مالک تھا، وہ دوسرا والا مالک نہیں تھا۔ ہاں جی، وقت مسئلہ الاکثر، اور اس نقطے کے لیے، اس نقطے اور اس مسئلے کے لیے بعض علماء اعلام نے مثال دیا ہے۔ کس بات کو مثال دیا ہے؟ مثال یہ دیا ہے کہ بما لو باع مال ابیہ، کہ ایک بندے نے اپنے باپ کے مال کو فروخت کیا۔ جب تک باپ زندہ ہے مال باپ کا ہے، وہ وارث نہیں بنتا ہے۔ باپ کے رحلت ہونے کے بعد یہ وارث بنتا ہے، وہ مالک بنتا ہے نا۔ تو اب یہ بندہ اس نے اپنے باپ کے کسی مال کو فروخت کیا، کسی شخص کو، کس عنوان سے فروخت کیا تھا؟ بظن حیات ہی، اس خیال سے کہ اس کا والد ابھی تک زندہ ہے، اپنے باپ کو زندہ سمجھ کر باپ کے مال کو فضولی طور پر معاملہ کیا۔ باپ کے مال کو، کیونکہ باپ کے اذن نہ ہو تو معاملہ فضولی ہے نا، اگر باپ کی اذن ہو تو بھی معاملہ جو ہے معاملہ مالک کی بنتا ہے، ورنہ فضولی ہے۔ تو لہذا اس نے اپنے باپ کے مال کو فروخت کیا تھا اس عنوان سے کہ اس کا باپ ابھی تک زندہ ہے۔ فبان میتان، معاملہ کرنے کے بعد ظاہر ہوا کہ والد صاحب دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ثابت ہوا کہ وہ تو باپ کا وارث ہے، تو پھر وہ خود اپنے آپ کو مالک بنتا رہا کہ معاملہ کرتے وقت ہی وہ کیا تھا؟ بعنوان مالک کیا تھا۔ تو لہٰذا کیا یہ معاملہ حل هذه صحیحۃ او لا؟ تو فرماتے ہیں کہ والمشہور الصحہ، مشہور قول مشہور یہ ہے کہ معاملہ بھی کیا ہے؟ صحیح ہے فقہا کے نظر میں۔ ہاں جی، بل ربما استفید من کلام العلامہ فی القواعد، بلکہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے علامہ کی جو عبارات جو کتاب قواعد اور ارشاد کے اندر ہے۔ ارشاد میں کہاں فرمایا ہے؟ فی باب الہبہ، کتاب ارشاد کے باب ہبہ میں، اور کتاب قواعد کے اندر علامہ کی عبارات سے یفہم، سمجھ میں آتا ہے کہ الاجماع، کہ انہوں نے کیا دعویٰ کیا اس پر؟ اس کی صحت پر اجماع کا دعویٰ کیا علامہ نے کہ یہ معاملہ صحیح ہے اور اس پر اجماع ہے۔ ولم نعثر علی مخالف صریح، اور شیخ ثانی یعنی مصنف خود فرماتے ہیں، یہ مصنف کا نظر ہے، اور مصنف بھی فرماتے ہیں کہ ولم نعثر علی مخالف صریح، کہ اس کے لیے ہمارے طرف ہمیں بھی کوئی صراحتاً مخالف کرنے والے فقیر نے پایا، یعنی کوئی کسی فقیر نے اس کی صراحتاً مخالفات نہیں کی ہیں۔ ہاں جی، الا، مگر ایک ہے، کیا ہے؟ ان شہید رحمۃ اللہ علیہ ذکر فی قواعدہ، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب قواعد میں فرمایا ہے کہ انہ لو قیل بالبطلان امکن، یہ مرحل میں شرح قواعد ہوگا، مرحل میں قواعد، کیونکہ کیا ہاں جی یہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ انہ لو قیل بالبطلان امکن، وہاں پر انہوں نے علامہ نے فرمایا، شہید اول نے فرمایا ہے کہ اگر ہم اس مسئلے میں بطلان کے قائل بھی ہو جائے، اس مسئلے میں بطلان کس مسئلے میں؟ کہ اپنے آپ کو غیر مالک سمجھ رہا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ مالک ہیں، تو اس طرح میں اگر ہم اس نظریے کو باطل، اس معاملے کو اگر باطل قرار دیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ ان میں کوئی محال والی بات، کوئی محال لازم نہیں آتا ہے۔ وقت سبق فی احتمال سبق ہو، اور شہید اول سے پہلے بھی سبقت کیا ہے، کس حوالے سے؟ فی احتمال ذالک، اس بطلان کا احتمال دینے میں سبقت کی ہے، یعنی بطلان کے نظریے کو اپنانے میں شہید سے بھی ایک سبقت کی ہے۔ کس نے سبقت کی ہے؟ العلامہ و ولدہ فی النہایۃ والاضاء، کہ علامہ ہلی نے اپنی کتاب نہایہ میں، و ولدہ فی الاضاء، اور علامہ کے بیٹا فخر الدین نے اضاء کے اندر، کہ ان دونوں فقہا نے اپنی کتابوں میں بھی انہوں نے پہلے سے کیا فرمایا ہے؟ اس معاملے کے بطلان کا احتمال جو ہے کہ اس معاملے کے باطل ہونے میں بھی احتمال موجود ہیں، یعنی یہاں پر یہ لفظ نشر مرتب ہے۔ ہاں جی، علامہ فی النہایت ہے، وہ ولدہ فی الاضاء ہے، علامہ نے اپنی کتاب نہایہ میں اور فخر المحققین نے اپنی کتاب اضاء کے اندر انہوں نے فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بھائی بطلان کا احتمال کیوں؟ سوال یہ ہے کہ انہوں نے بطلان کا احتمال کیوں دیا؟ وجہ یہ ہے کہ لأنہ انما قصد نقل المال عن العبد، جب اس نے معاملہ کرتے وقت کیا قصد کیا تھا؟ معاملہ کرتے وقت معاملہ باپ کے لیے کیا ہے نا، باپ کے لیے کرنے کی نیت سے کیا ہے، تو پھر آپ نے نقل ملکیت بھی کس کی طرف سے نقل ملکیت کیا ہے؟ اپنے باپ کی طرف سے نقل ملکیت کیا ہے، لا عنہ، اپنی طرف سے نقل ملکیت نہیں کیا ہے۔ تو لہٰذا اس بنا پر آپ کا یہ ارادہ ہے، اب آپ ابھی معاملے کو آپ کے لیے صحیح کرا جائیں، معاملہ کیا باپ کے لیے ہے، باپ کی طرف سے نقل ملکیت کا ارادہ ہے، اب معاملہ صحیح کر رہا ہے اپنے لیے،
تو کیا ہوگا پھر ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد ہوگا اس طرح، ٹھیک ہے جی، کیونکہ قصد جو کیا ہے وہ واقع نہیں ہو رہا، اور جو واقع ہے اس کا قصد نہیں کیا ہے، پہلی بات۔ وَلِأَنَّ یہ دلیل اول ہے، اور دلیل ثانی ہے کہ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُنَجَّزًا فِي الصُّورَةِ إِلَّا أَنَّهُ مُعَلَّقٌ، کیونکہ یہ معاملہ ظاہراً تو عقد منجز کی شکل میں کیا ہے، لیکن حقیقت حال میں یہ معاملہ معلق ہے، کیونکہ گویا اس نے جب معاملہ کرتے وقت اس کو معاملے کو معلق کیا اپنے باپ کی موت کے ساتھ، کہ یہ معاملہ میرے لیے ہونا چاہیے اگر میرے باپ، یعنی معاملہ میرے باپ کے لیے ہونا چاہیے اگر یہ میرا باپ زندہ ہو، یعنی ان هذا العقد لأبی ان کان حیا، اس طرح کی قید حقیقت میں یہ معاملہ معلق ہے، ظاہراً منجز ہے۔ والتقدیر، اور حقیقت میں گویا اس نے کیا کہا تھا معاملہ کرتے وقت، اصل میں یہ جملہ ادا کیا ہے کہ ان مات مورثی فقط بعتک، کہ اگر میرے والد اگر فوت ہو جائے تو پھر میں اس کو فروخت کروں گا میری طرف سے، اس طرح، ہاں جی۔ تو لہٰذا اس بنا پر معاملہ کوئی بھی عقد کیا ہونا چاہیے، کسی بھی عقود کی صحت کے لیے شرط چاہیے کہ اس کو منجز ہونا چاہیے، کسی معاملے کا معلق ہونا درست نہیں ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے۔ تیسری دلیل یعنی بطلان کا امکان ہونے کی تیسری دلیل کیا ہے، وَلِأَنَّهُ كَالْعَابِثِ عَنْدَ مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ، کہ عقد مباشرتاً جس وقت یہ مباشرتاً عقد کر رہا تو یہ بندہ کس کے مانند ہے، عابث کے مانند ہے، کیونکہ جب مال باپ کا ہے، آپ باپ کے مال کو فروخت کرتے ہو، باپ کا اجازت دیں کیا بتائیں، تو لہٰذا یہ آپ نے جدیت کے ساتھ معاملہ نہیں کر رہا ہے، یعنی معاملہ جدی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ معاملہ کر رہا ہے تو معاملہ کس طرح سے ہو رہا ہے، معاملہ قسم کے یعنی عابث فضول بےہودہ کام کرنے والوں کی طرح، کس طرح ایک بندہ بےہودہ کام کرتا ہے تو آپ بھی بےہودہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ معاملہ آپ کے مال آپ کے باپ کا ہے اور آپ نقل ملکیت باپ کی طرف سے کر رہے ہیں، تو باپ کی طرف سے نقل ملکیت یعنی کہ آپ کو کس نقد آتے ہیں، ہو سکتا ہے باپ راضی ہو سکتا ہے باپ راضی نہ ہو، تو لہٰذا ظاہراً اس معاملے میں جدیت پیدا نہیں ہوتا، ہاں جی۔ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّ الْمَبِي لِغَيْرِهِ، کیونکہ وہ خود اعتقاد رکھتا ہے کہ مبی میرا نہیں میرے باپ کا ہے، مبی کا کسی غیر کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس کو معاملہ کر رہا ہے، تو پھر یہ کہ معاملے میں جدیت نہیں ہے بلکہ عابث کے معنی ہے، لہٰذا اس میں معاملے کے، کیونکہ کسی بھی معاملے کے لیے العقود تابعات للقصود ہیں، کہ عقد قصد کا تابع ہے، اور قصد جدیت کب ہوگا، جب وہ اپنے آپ کو صاحب اختیار قرار دے تو پھر جدیت ہوگا، لیکن جب وہ صاحب اختیار معاملے میں نہیں ہے تو پھر قصد بھی منتفی ہے، قصد منتفی ہے تو معاملہ عابث ہو جاتا ہے، انتہا۔ یہ ہے، یہ امکان کن افراد نے دیا ہے، یہ 3 افراد نے دیا، نمبر 1 علامہ شہید کی کتاب قواعد میں، اس کے بعد پھر علامہ، اور اس کے بعد فخر محققین، ان سب نے یہ استعمال کیا، اس کے 3 دلیل بیان کیا۔ اقول مصنف کرائے، مصنف کا نظر یہ ہے کہ اما قصد نقل الملک عن الاب فلا یقدح فی وقوعه، بھائی اس قصد میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر یہ معاملہ کرتے وقت یہ معاملہ کرے کہ میں نقل ملکیت کر رہا ہوں، کس کی نیت سے، اپنے باپ کی طرف سے نقل ملکیت، تو باپ کی طرف سے نقل ملکیت کرنے کا یہ قصد کرنا معاملے کی صحت کے اوپر منفی اثر نہیں ڈالتا ہے، اس معاملے کی صحت کے کوئی مضر نہیں، تو ہر عقد فضولی میں ہوتا ہے نا، ہوتا نہیں ہوتا ہے، فقط باپ و بیٹے کے بعد میں ہر عقد فضولی میں کیا یہ معاملہ کرتے وقت مالک کے لیے کرے تو کیا ہے، پھر ہر ایک میں یہی قصد ہے کہ اپنے لیے نہیں کر رہا بلکہ مالک کے لیے کر رہا ہے، تو اس قصد کے کرنے کی وجہ سے معاملے کے اوپر منفی اثر نہیں پڑتا ہے۔ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَصَدَ نَقْلُ الْمِلْكِ عَنِ الْعَابِ، کیونکہ جب اس بندے نے قصد کیا، کیا قصد کیا، اپنے باپ کی طرف سے نقل ملکیت کرنے کا جب انہوں نے قصد کیا تو کیوں کیا ہے، یہ قصد کیوں کیا، اس قصد کی کرنے کی وجہ کیا ہے، من حیث انہ مالک باعتقادہ، کیونکہ اس نے قصد اس لیے کیا تھا کیونکہ اپنے اعتقاد میں کیا تھا، وہ باپ مالک تھا نا، تو فضولی بھی معاملے کو مالک کے طرح کرنے کا نیت کیوں کرتا ہے، ایک فضولی غیر کے مال کو فروغ کرتے وقت ارادہ کرتا ہے کہ اس مال کو میں زید کی طرف فروغ کروں گا، کیوں، کیونکہ وہ زید کو مالک سمجھتا ہے، تو لہٰذا جب وہ مالک سمجھتا ہے تو معاملہ بھی اس کی طرف کرنے کی نیت کرتا ہے، تو یہاں پر بھی بیٹے نے باپ کے مال کو فروغ کرتے وقت یہ نیت کیا ہے کہ میں اس مال کو اپنے باپ کی طرف سے نقل ملکیت کروں گا، کیوں کرا، یہ قصد اس لیے کیا، کیونکہ اس کے اپنے اعتقاد میں اس کا باپ، جب باپ مالک تھا تو یقیناً مالک کی طرف سے ہی نقل ملکیت کرنے کا قصد کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، ہاں جی۔ ففی الحقیقت انما قصد النقل عن المالک، کیونکہ حقیقت میں اس نے کیا کیا، جب باپ کو مالک سمجھتا تو پھر یقینی بات ہے باپ کا نام اس لیے کیونکہ اس کے عقیدے میں باپ زندہ تھا، لیکن حقیقت حال میں باپ اور بیٹے میں کوئی اضافی امتیاز وہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اس نے نیت کیا ہے کہ مالک کی طرف نقل ملکیت کرنے کا، حقیقت میں اس نے ارادہ یہ کیا ہے، یعنی باپ کیونکہ مالک ہونا ظاہراً باپ کا مصداق وہ تھا، مالک کا مصداق
باپ کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ وہ مالک کا مصداق باپ ہونے کا اعتقاد رکھتا تھا، لیکن حقیقت حال میں ارادہ اس نے کیا کیا ہے؟ نقل ملکیت مالک کی طرف سے کرنے کا نقل ملکیت ہے، لیکن اس وقت غلطی سے باپ کو مالک سمجھ رہا تھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ مالک وہ خود تھا، تو پھر خود بخود حقیقت میں آ گیا، کیونکہ اس نے مالک کی طرف سے نقل ملکیت کا ارادہ رکھا تھا، اور اب ناقد مالک وہی ہے، نقل ملکیت اس کی طرف ہوگا نہیں ہوگا؟ سمجھ آ رہا ہے؟ ففی الحقیقت انما قصد النقل عن المالک، حقیقت میں اس نے نقل ملکیت کس کی طرف سے کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ مالک کی طرف سے نقل ملکیت کرنے کا قصد کیا تھا، لیکن اخطأ فی اعتقاد ہی، لیکن اس نے اپنے مالک کے مصداق میں غلطی کیا کہ مالک کا مصداق باپ کو سمجھ گیا تھا کہ ان المالک ابو ہو، کہ اس کا اعتقاد یہ تھا کہ شاید مالک اس کے باپ ہوگا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کا مصداق باپ نہیں تھا بلکہ مالک کا مصداق، تو لہٰذا بے عنوان مالک معاملہ کر گیا تھا، نقل ملکیت کیا تھا، تو پھر مالک کا جو بھی مصداق ہو خود بخود اسی میں آ جاتا ہے، اور نقل ملکیت اسی کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، وقد تقدم توضیح ذلك فی عکس المسئلہ، اور اس کی وضاحت وہاں پر اسے مسئلے کے برعکس میں ہم نے کیا ہے۔ برعکس میں کیا کیا ہے؟ کیونکہ اس نے معاملہ اپنے لیے کرنے کا ارادہ کیا تھا، ہاں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ معاملہ وہ مالک نہیں تھا بلکہ فلان مالک تھا، تو پھر خود بخود معاملہ کیا ہو جائے گا؟ اس کے لیے ہو جائے گا ای مال و باع ملک غیرہ باعتقاد انہ ملکہ، یعنی کہ اس نے کسی غیر کے مال کو فروغ کیا تھا، لیکن اعتقاد کیا تھا؟ وہ اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا تھا۔ فرض کرے ایک دکان سے کوئی سامان، اس کا اعتقاد یہ تھا کہ میں نے خود خریدا ہوا سامان ہے، آپ نے پہلے دن بازار سے دکان سے کوئی چیز خرید کے وہاں پر رکھ کے آیا، فرض کریں دوسرے دن جا کے وہ شاپر کو اٹھا کے لایا، تو آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ کل میں نے خریدا ہوا سامان یہی ہے، آپ اس کو جا کے ادھر فروغ کرتا ہے، لیکن بعد میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شاپر کسی اور کا تھا، میں اس کا مالک نہیں تھا بلکہ شاپر میرے شارک وہاں شاپر کہیں اور چلا گیا، مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے اپنے آپ کو مالک سمجھ کے اس کو فروغ کیا تھا، لیکن مطلب یہ کہ آپ حقیقت میں اپنے شخص اور اپنے نفس کے لیے کے عنوان سے نہیں بلکہ بے عنوان مالک معاملہ کرتا ہے، تو پھر بعد میں مالک کا پتہ چلنے کے بعد مصداق کا مالک کے تشخیص ہو جانے کے بعد خود بخود وہی مالک حقیقی مشخص ہو جاتا ہے۔ آپ نے مالک کے عنوان کو مد نظر رکھا ہے، شخص اور فرد کو مد نظر نہیں رکھا ہے۔ ہاں جی، ای مال و باع ملک غیرہ باعتقادہ، مثلا کہ اس نے غیر کے ملک کو فروغ کیا تھا اس اعتقاد سے کہ انہ ملکہ، وہ بندہ خود مالک ہے، لیکن بعد میں بچارے کہ وہ مالک نہیں تھا، فلان تھا، تو پھر خود بخود معاملہ کیا ہو جائے گا؟ اس شخص کے لیے ہو جائے گا۔ بس کریں، صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔